میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ بیسیکلی ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ میوزک حرام ہے، اوبویسلی اٹ از حرام ان اسلام، لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ آتے ہیں، میری سسٹر اور میری فرینڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتی ہو قرآن کی روشنی میں یہ چیز سب حرام ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ حرام ہے، لیکن جو میوزک کے جو ورڈس ہوتے ہیں وہ کیسے حرام ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو ایک لیرکس میں نہیں بنا رہے، ایک اس کو سر تال میں نہیں بنا رہے، تو یہ چیز حرام نہیں ہے، یہ چیز ہم کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اس کے کوشچن آنسرس نہیں مل پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ مجھے اس کا آنسر دیں۔ کیا میوزک تو حرام ہے، لیکن کیا اس کے جو ورڈس ہیں اس کو ایز ہم ریڈ کر سکتے ہیں ریڈنگ کی طرح، وہ بھی حرام ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرے گا نا کہ وہ لیرکس ہیں کیا. اگر وہ پیار محبت عشق عاشقی کسی کو تو میری جنت تو میری جہنم، تو وہ لیرکس بھی پھر ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ تو ان کے کنٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جیسے اچھی شعر و شاعری تو پسندیدہ ہے اسلام میں، تو اگر کوئی اچھے اشعار ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے تو میں حلال حرام کی بات کر رہی ہوں نا، میں یہی پوائنٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. لوگوں کو سب باتیں پتہ ہوتی ہیں. جب کوئی لوگ قرآن کی کلاس میں نہیں بھی جا رہے ہوتے نا، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں درست نہیں ہیں اسلامک پرنسپل سے. لیکن کیونکہ ان کا گیپ بہت ہوتا ہے، ان کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، ان کو دین کی بیسک فاؤنڈیشن کی اتنی سینس نہیں ہوتی، تو اس لیے جب ان کو ہم حلال حرام کی بات بتاتے ہیں نا تو ان کو آڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو فالو کرنے کے لیے وہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ایسے تمام مواقع پہ میں اکثر ینگسٹرز کو کہتی ہوں کہ اس طرح کی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے نا ہمیں لوگوں کو پہلے اللہ کی معرفت دینی چاہیے، اللہ کے کنیکشن کی طرف لے کر آنا چاہیے، اور ان کو یہی بتانا چاہیے کہ جب کوئی مجھے بہت زیادہ بار بار کویشچن کرتا ہے وائی دس ہاؤ دس، یہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ ایسے کیوں ہیں، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ یو ہیو ویری ویلڈ کویشچن، اور اگر آپ ان کویشچنس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو میری آپ کو دعوت یہ ہے کہ آپ کسی بھی قرآن فورم کو جوائن کریں جہاں پر آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں شروع سے آخر تک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کریں، وہ جو خالق ہے ہمارا، اور پھر یہ کہ اس نے ہمیں کیوں کس مقصد سے پیدا کیا اس کو سمجھیں. پھر آپ کے لیے یہ اس طرح کی رولنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ پہلے رولنگز کو انڈرسٹینڈ کریں اور شارٹ کٹ طریقے سے دین کو پریکٹس کریں، تو پھر آپ کے دن میں 100 دفعہ وائے آئے گا، اور یو ول ناٹ آلویز بی سیٹسفائڈ ود آل دا آنسرز. میم پہلا یہ کہ یونیورسٹی میں میرے بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں ہمارے میں شرعی پردے میں، تو میم میں نے اپنی فادر سے اس کے بارے میں پوچھا کہ شرعی پردہ نقاب اور اس سارے کے بارے میں کافی کنفیوژن تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا پردہ ہے نا وہ آپ کے دماغ سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا دماغ پہلے وہ پردے میں ہونا چاہیے کہ آپ نے دماغ میں حیا ہو، اس کے بعد نظروں کی حیا، پھر جسم کی حیا. تو کہتے ہیں کہ ڈیزائنر ہے، ایک ڈیزائنر ہے جس نے آپ کا یہ عبایا ڈیزائن کیا ہے. آپ کسی بھی اچھے کپڑے میں، آپ انہیں شلوار قمیض میں بھی ایک حیا والے اس میں رہ سکتے ہیں. تو یہ میم میرا پوائنٹ آف ویو تھا ابایا وغیرہ پہ، کہ ضروری نہیں ہے کہ ابایا پیئر پریشر میں آ کے آپ ابایا شروع کر دیا جائے کہ اگر آپ اسلام پہ اتریں تو آپ لازمی طور پر ابایا لیں. لیکن میں نے میم دوسری طرف وہ لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جو ابائے پہنتی ہیں اور ساتھ پٹی نما سے گلوں میں حجاب ڈال لیتی ہیں، اور ہرگز وہ جو برج کو ڈھکنے کا حکم ہے کہ اپنے برجوں کے اوپر چادر ڈال لو، تو وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا. میم یہ میرا اوپینین تھا اس پہ حجاب پر. جو دین اسلام ہے نا یہ میرے خیال اور آئی تھنکنگ پہ نہیں چلتا، یہ سرٹن فاؤنڈیشنز اور پرنسپلز پہ چلتا ہے، اور یہ کسی ایک انسان کی سوچ پہ نہیں چلتا کہ جی آپ نے کسی بھی انسان سے پوچھا جو کو بہت لرنڈ ہو سکتا ہے، اس نے جو آپ کو کہا اور آپ نے اس کو فٹافٹ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے ایبسولوٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ہم کر لیں. دین اسلام جو چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو کیسے پریکٹس کیا جاتا تھا اور اس کو کیسے پھر کلاسیکل نریٹرز نے ہم تک پہنچایا. اب اگر کوئی شخص اس کو کسی بھی طریقے سے مس یوز کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم ایک حکم کو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی بہت اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو ایک ڈرگ ایڈکٹ ملتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہوں، اور اسی وقت آپ کا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہوا ہے، تو آپ یہ کہہ کے ہارورڈ کے ایڈمیشن کو کینسل نہیں کریں گے کہ استغفر اللہ میں نے وہاں پہ کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا تھا جو کہ ڈرگ ایڈکٹ تھا تو میں تو نہیں ہارورڈ جاتی. اسلام کو ہم اس طرح چھوڑتے ہیں، اسلام کے احکامات کو ہم اس طرح چھوڑتے ہیں کہ میں نے
فلاں کو دیکھا تھا جو کہ یہ پریکٹس کر رہا تھا تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک دس پرسن. ہم کہتے ہیں بھئی اگر وہ غلط کام کر رہا تھا تو اس کا اپنا عمل ہے, میں تو ہارورڈ جا کے اچھی طرح پڑھ کے A1 اپنی پروگرس دکھاؤں گا. تو جب ہم کسی کو غلط پریکٹس کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ایک شخص نہیں سمجھ رہا ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھ دے, لیکن ہم اپنی صحیح پریکٹس کو نہیں چھوڑیں گے. دوسری بات یہ کہ عقل پہ پردہ نہیں ہونا چاہیے. عقل تو جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے پردہ ہٹ جانا چاہیے, اور قرآن پڑھنے سے عقل سے واقعی پردے ہٹتے ہیں. جو بنی اسرائیل تھے وہ ہر بات پہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے تو جو دل ہیں وہ غلاف میں ہیں, ہمارے دل اتنے ویل پروٹیکٹڈ ہیں کہ ہم آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے نہ بات سمجھیں گے. تو دل سے دماغ سے تو یہ سب پردے ہٹانے چاہیے. ہاں حیا کا جو معیار ہوتا ہے اس میں سوچ بھی آتی ہے, اس میں آپ کی باڈی لینگویج بھی آتی ہے, اس میں آپ کے الفاظ بھی آتے ہیں, اور اس میں آپ کا جسم کا ڈھانپنا بھی ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھیں, اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ باہر سے وہ گھر جھونپڑی لگ رہا ہو اور جیسے آپ اندر جائیں تو وہ محل نما ہو, پیلس کی طرح ہو؟ نہیں. جو اچھے لائف سٹائل والے گھر ہوتے ہیں وہ باہر سے بھی ان کی لک اینڈ فیل وہی ہوتی ہے جو اندر ہے. تو حیا یہ نہیں ہے کہ دل کے اندر حیا ہے اور جسم پہ حیا نہیں ہے, اور کیونکہ ہم کہیں کہ میں نے فلاں ایک برقعے والی پردے والی عورت کو دیکھا تھا وہ ایسی تھی تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک پیئر پریشر میں آ کے اگر آپ دین پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں, میرے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نیا نیا دین سیکھا ہو, تو آپ کہتے ہو کہ اب سے میں شرعی پردہ شروع کر دوں گا, اور لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ ان کپڑوں میں بھی ابھی پردہ کیا جا سکتا ہے بجائے ڈائریکٹ 4 سٹیپ آگے جانے کے اور وہاں سے پھر. یہ بھی ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر آپ ایک پازیٹیو پیئر پریشر ہے کہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. آپ نے اگر کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں پردہ کرنا چاہ رہی ہوں, آپ پردہ کریں, لیکن پھر آپ اپنی بیسکس کو اسٹرانگ کر لیں. جب آپ پیئر پریشر میں آ کے ڈرگز لے سکتے ہیں, پیئر پریشر میں حرام ریلیشن شپ کر سکتے ہیں, تو پیئر پریشر میں آ کر اچھا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ جی میم, اسی سے ریلیٹڈ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ چیز کہ آپ پردہ کرتے ہو, بال جسم ہر چیز ڈھکا ہوتا ہے آپ نے, اس کے بعد آپ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نقاب شروع کر دیتے ہو. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے بہت سی نقابیز اپنے ساتھ دیکھی ہیں جو باہر جاتی ہیں گھر سے نقاب کرتی ہیں, لیکن جب کوئی کزن گھر میں آئے یا کوئی والدہ کا یا والد صاحب کا کزن آئے تو ان کے ساتھ نیچرل سی بات ہے, وہ گھر میں کھانا کھا رہی ہیں, گھر میں کام کر رہی ہیں, تو وہ نقاب نہیں کر سکتی, وہ نہیں کرتی. تو اس بارے میں ایک تو میں آپ کو اوپینین چاہتی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے آپ بھی جو ہے نقاب کرتی ہیں, تو ایک تو آپ اس چیز کو کیسے مینیج کرتی ہیں. دوسری آپ سے ایک اور کوشچن میرا یہ ہے, پہلے ایسا تھا کہ میں اکیلے نماز پڑھنے جاتی تھی یونیورسٹی میں, آہستہ آہستہ 2-4 دوست ساتھ بیٹھنے لگ گئے, پھر انہوں نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی. وہ بھی ایک پریشر سا آ گیا ان پہ کہ اب اس نے وضو کیا ہم بھی ساتھ کرتے ہیں, نماز پڑھی. پھر اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد تھوڑے بہت قصے آتے ہیں نبیوں کے, تھوڑی سی تفسیر آتی ہے, تو ہم وہ بیٹھ کے اپنی ایک کہہ لیں ڈسکشن کیا کرتے تھے اس پہ. تو بعد میں ظاہر وہ تعریف کرتے ہیں اس چیز کی تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن ان دا اینڈ یہ ساری جو ہے تعریف آپ کو کریڈٹ اس کا اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جب پریچ کرتی ہیں تو آپ اس کا جو آپ کی نیت ہے آپ اس کو کیسے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتی ہیں کہ آپ کا پردہ آپ کی کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز میم میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ ایک تو آپ کی حجاب کا سبجیکٹیو ایکسپیرینس, اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی نیت کو جو ہے نا گرو کیسے کراتی ہیں. جو آپ نے حجاب کی بات کی, اگین پہلی بات تو یہ کہ جو لڑکیاں گھر میں جا کر اگر بات چیت کرتی ہیں تو ہم ان کو نہیں ٹارگٹ کرتے, ہم اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے کتنی بات کرنی ہے کتنی نہیں کرنی. دوسرا یہ کہ ہر ایک کا سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ آلریڈی بہت فرینکلی کسی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور اب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اب آپ کے گھر کا ماحول بھی نہیں ہوتا, تو آپ کے لیے امیجیٹلی ودرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر آپ آہستہ آہستہ ودرا کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے کہ اگر وہ بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں تو گھر والے اور معاملات میں بھی ان پہ ایکسٹرا پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ تھوڑی بہت گفتگو کر لیتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ گپ شپ لگائیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک کا سینیریو کیسا ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آتے ہیں گھر میں تو آپ گھر میں تو نہیں ہر وقت حجاب نقاب پہن کے رہتے ہیں, آپ بڑی سی چادر میں رہتے ہیں, اور اگر کوئی مرد گزرتا ہے تو آپ تھوڑا سا چادر کا آگے کر لیتے ہیں, میک اپ نہیں کرتے,
تو آپ ان معاملات میں کیس ٹو کیس، سچویشن ٹو سچویشن اس کو ویری کرتے ہیں. یہی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ ہمیں اپنے گھروں میں رہ کے بھی انٹیگریٹ کرنا ہے. ہمیں یہ پتا ہو کہ جی مردوں نے کہاں پہ اپنی لمٹس لگانی ہیں، گھر والوں نے کہاں لگانی ہے. اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو اس وقت آپ کو کیسے بات چیت کرنی ہے، اپنا ڈریس کوڈ کیسا رکھنا ہے. تو یہ ویری کرتا ہے. اس کے لیے کوئی ایک بلیک اینڈ وائٹ لائن نہیں ہوتی جو کہ ہم کھینچ لیتے ہیں. دوسرا سوال آپ نے پوچھا تھا نماز سے ریلیٹڈ کہ آپ کے ساتھ آپ کی فرینڈز ہیں جو کہ نماز پڑھنے جاتی ہیں تو آپ کے اندر ایک ریا آ جاتی ہے کہ میری وجہ سے سب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو کیسے مینیج کریں. تو بہت زیادہ سوچا نہ کریں، جو کام کر لیا اللہ پہ ڈال دیں، اللہ کے حوالے کر دیں کہ میرے رب اگر میری اس میں جو بھی نیت میں خلوص تھا میرے رب اس کو قبول فرمانا، تاکہ یہ کہ میں آئندہ کے لیے یعنی کہ میں اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کروں، بس میں اگلے کام کے بارے میں سوچوں. استغفار کی کثرت کریں اور خوش بھی ہوں اگر آپ نے ایک اچھا کام انیشیٹ کیا ہے. لوگ اتنے غلط کام کر کے کانسرٹ کر کے اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، شکرانے کے نفل پڑھ لیں. اس کے علاوہ دعائیں بہت زیادہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے آپ نے پوٹینشیل دیا ہے کہ میں ایک نیکی کا کام کر رہی ہوں اور بہت سے لوگ آ کے میرے ساتھ اس میں شامل ہوئے ہیں تو میرے رب مجھے توفیق دینا کہ میں اور کام بھی کر سکوں. اسی طرح جو اپنی کمی کوتاہی ہیں ان پہ بھی ساتھ نظر رکھنا تاکہ ہم بیلنس میں رہیں. جیسے سی سو ہوتا ہے نا کہ کبھی ایک پلڑا اوپر کبھی دوسرا، تو ہم اس طرح سے اپنے آپ کو بیلنس میں رکھیں. آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کی نا عادت ہوتی ہے غیبتیں کرنے کی، بیک بائٹنگ کرنے کی. اب تو خیر لڑکوں میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں یہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا شخص آپ کے بارے میں دوسرے کو کیا پوائنٹ آف ویو دے چکا ہے. اب آپ کے ساتھ ان کا بیہیویئر نارمل ہے دوبارہ سے، تو اس چیز کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ کیونکہ دل میں ایک ان کے لیے جو ہے نا میل سا بیٹھ جاتا ہے کہ یہ شخص تو پہلے میرے بارے میں فلاں سی یہ بات کر رہا تھا، تو اب یہ کیسے اسٹریٹ ہو گئے ہیں. تو یہ میم میں پوچھنا چاہتی ہوں بس محتاط، ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات میں محتاط رویہ رکھنا چاہیے. میم یہ کوشچن میرے اپنے سے ریلیٹڈ ہے کہ میں بالکل سیدھا چل رہی تھی، ابھی 1 سال کی بات ہے، میں بالکل سیدھا چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ اس طرح ہوا ہے کہ میں آؤٹ آف ٹریک ہو گئی ہوں. کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو میں نے توڑ دیا ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ ڈپریشن کا سامنا ہوا ہے. لیکن اللہ کو شکر ہے کہ میں نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں، میں نے تہجد سجدے سب کچھ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری غلطی کے لیے مجھے معاف کر دیں، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوگا. لیکن اس کے بعد سے آفٹر شاک جسے کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں. مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، میں بہت زیادہ روتی ہوں اور مجھے راتوں کو نیند تک نہیں آتی. تو مجھے یقین ہے کہ میں نے یہ سب اللہ کے لیے اگر سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے. اللہ جو چیز چھوڑی ہے اللہ مجھے اس سے بہترین عطا کریں گے. یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمائی ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی تک مانگ چکی ہوں، لیکن میری دوست مجھے یہی کہتی ہے کہ تم میں صبر نہیں ہے. میں صبر کیسے کروں اور اس چیز کو کیری کیسے کروں؟ میں اپنے مائنڈ کو ان سب چیزوں سے کیسے نکالوں کہ میرا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ کے. مجھے بہت زیادہ پاس یاد آ رہا ہوتا ہے، لیکن میں اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا ہے. میں نے چھوڑ دیا اسے، لیکن پھر بھی میرا مائنڈ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے. میں کیا کروں؟ دیکھیں اس کے لیے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ریگولر قرآن کلاس میں کہیں ڈالیں. دیکھیں اللہ کی خاطر ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بھی اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے اور سنت کے طریقے پہ پورا ہر دن نہیں گزار رہے ہوتے تو پھر وہ مسئلے مسائل ہمارے بڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ بیسکس بھی اپنے درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، اس طرح کی ڈیلی ایکٹیویٹیز. پھر تھاٹ پروسیس پہ پازیٹیوٹی لانا. اگر یہ کہ مینٹل ہیلتھ کے چیلنج زیادہ ہوں تو انزائٹی اور ڈپریشن سے کیسے ڈیل کرنا اس کو بھی سیکھنا چاہیے. تو ان سارے معاملات کو نا آپ کو اس طرح سے دیکھنا پڑے گا. جو پاسٹ میں اپنی چیزیں چھوڑ دی ہیں، جو بھی کام تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو یعنی قرآن سے اپنا تعلق جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا. پہلے قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا. آپ نے کور ٹو کور پڑھا ہوا ہے قرآن مجید کو؟ نو میم، میں نے ترجمے سے نہیں پڑھا. بس آپ کا پھر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آپ ترجمے سے جب قرآن مجید کو پڑھیں گی نا تو پھر آپ کے اندر وہ ایک بیلنس، ایک ٹھہراؤ، ایک جماؤ آئے گا. تو یہ کام شروع کرتے ہیں ابھی آپ. اور میم اگر آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتے ہو، بالکل چھوڑ دیتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کر دیں گے سب کچھ جو آپ چاہتے ہو، جو آپ کے لیے بہتر ہے. دیکھیں جو ہم چاہتے ہیں ضروری نہیں وہ ہو، لیکن جو ہمارے لیے بہتر ہے بلکہ بہترین ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے. میم آپ کی حالت
تو کوئی نہیں جانتا نا، صرف اللہ ہی جانتا ہوتا ہے، یہ بات تو ہے. لیکن پھر آپ باہر والوں کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے، آپ ان کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں نہیں بتا سکتے، تو وہ لوگ پھر آپ کو جج کرتے ہیں کہ یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ کسی سے بات نہیں کرتی، سیدھے منہ بات نہیں کرتی، غصہ کرتی ہے. ان چیزوں سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ تو وہ آپ کو اپنے انزائٹی اور ڈپریشن کو ٹھیک کرنا ہے نا، ان چیزوں کو آپ نے کوپ کرنا سیکھنا ہے، اور کور ٹو کور قرآن مجید کو پہلے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین کرنا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو سمجھنا، وہ اب چیزیں مسنگ ہیں نا، تو ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. میم اللہ پہ یقین بہت زیادہ، اندر یقین وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کو کور ٹو کور پڑھنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے. جیسے آج کل بچے پیئر پریشر کی وجہ سے، اگر آپ کے گھر میں میوزک یا کوئی ڈراماز وغیرہ ان چیزوں پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، ریسٹرکشن رکھی ہوئی ہے، اور ان کے دل کو، بچوں کے دل کو اس طرف مائل کیا ہوا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. لیکن سم ٹائم بچے گھر آ کے اتنے کویسچن کرتے ہیں کہ ماما کلاس میں فرینڈس بلی کرتی ہیں کہ تمہیں آج کل یہ گانا ہے اس کا نہیں پتا، اس ڈرامے کا نہیں پتا، یہ اتنا ہٹ چل رہا ہے. تو ایسی صورت میں مطلب بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے، ایک چیز. اور دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر بچے پیئر پریشر کی وجہ سے کوئی نیگیٹیوٹی بالفرض کر بھی رہے ہیں، تو بینگ اے پیرنٹ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی بھی میرے سامنے ہو، چھپ کے نہ ہو. تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ بچوں کے اوپر پریشر آتا ہے کیونکہ ساری سوسائٹی یہ غلط کام کر رہی ہے، اور ہر کلاس میں ہارڈلی 2% بچے ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں نا. اس میں دیکھیں کہ ایک حدیث میں ہمیں کہا گیا کہ دور آئے گا جس میں جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں وہ بالکل اجنبی ہو جائیں گے، غربا ہو جائیں گے، اتنے اجنبی ہوں گے، بالکل وہ سٹینڈ آؤٹ کریں گے کہ یہ کیا بیہیویئر ہے، یعنی ہاؤ ڈو یو سروائیو ود آل دس. تو ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں کہ ایک بڑی یہ چمبے کی بات لگتی ہے کہ جی تم گانا نہیں سن رہی، تم مووی نہیں دیکھ رہی، تم فلاں ڈرامہ نہیں دیکھ رہی، ہاؤ از دس پاسبل، ہاؤ آر یو سروائیونگ. تو آپ کے بچوں کے لیے بھی یہی آنسر ہے کہ دیکھیں جب ہم بچوں کو ویسے روک دیتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یا خود ویسے رک جاتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے ساتھ ڈائریکٹلی ہمارا کمیونیکیشن اور بانڈنگ نہیں ہوتی، تو پھر بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے میں ریسنٹلی بہت سے ایسے ینگسٹرز کو دیکھ رہی ہوں، حالانکہ اتنے پلیٹ فارمز ہیں جس سے وہ پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا چیلنج ہے کہ وہ بچے جو ہیں ابھی بھی کور ٹو کور قرآن نہیں پڑھ رہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ بچوں نے قرآن مجید پڑھا نہیں، ان کو پڑھانے والے اتنے افراد بھی نہیں، وہ اٹریکٹ بھی نہیں ہوتے، تو پھر ان کو خالی جب ہم جمع خرچ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو وہ نہیں سنتے. دوسرا یہ کہ اگر وہ نیگیٹو کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے کیسے کریں گے اوپنلی، ان کو پتہ ہے کہ ماں نے اپروول نہیں دینا. بچے چھپ کے کرتے ہیں تھوڑے بہت ایکسپیریمنٹس، بس جب آپ کو پتہ چلے تو اوور ریئیکٹ نہ کریں، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بھی نہ کہیں کہ بیٹا تم نے غلط کام کرنا ہے تو میرے سامنے کرو، اتنی بھی دلیری نہ دیں ان کے اندر، بلکہ اچھا ہے کہ وہ ان کے اندر یہ شرم و حیا یا جھجک رہے کہ ہم سامنے نہ کریں. بس یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے تو اس کو ڈیل کرنا جو ہے وہ آپ کو صحیح طرح سے آنا چاہیے، تاکہ یہ کہ ذرا مسئلے مسائل جو ہیں ان کو آپ صحیح طرح سے ڈیل کر سکیں. میم ہم نے باقی سارے مسئلوں کی تو بات کر لی کہ ہم ساری سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور سب، لیکن جو ایک انٹرنل کنفلکٹ رہتا ہے انسان کے اندر، اور کیونکہ معاشرہ اس برائی کی طرف جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیزائرز تو رہتی ہیں، انسان کا اپنا ہی دل کر رہا ہوتا ہے، تو انٹرنل کنفلکٹ اور ایموشنز کو کیسے بیلنس کیا جائے، اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ ہاں دیکھیں ہمارے اندر ہر وقت کانفلکٹ تو چلتا رہتا ہے نا. ایک ہمارے اندر جو فجور ہے اور پھر تقویٰ کی کیفیت ہے، تو وہ ہمیں دونوں آپس میں رہتی ہیں نا، کہ ایک خیر جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم خیر والے کام کریں، اور ایک شر کا ایلیمنٹ جو ہمارے اندر ہے وہ ہمیں شر کی طرف کھینچتا ہے. تو اس میں بھی وہی بات آتی ہے کہ جتنا ہم قرآن مجید کے قریب ہوتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہم پھر خیر کے اوپر پکے ہوتے جاتے ہیں، ہمارے اندر کلیئرٹی آتی ہے. قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے نا، کہ وہ ہمیں واضح بتاتا ہے، فرق کرتا ہے وہ کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور جب ہمیں فرق کرنا آ جاتا ہے تو پھر ہم چیزوں کو، سچویشنز کو صحیح طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اس طرح سے ہی ہم اندر کو سمجھتے ہیں. اور پھر ایموشنل اپنے بیلنسز کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کو سمجھنا ضروری ہے. جذبات مختلف جو ہوتے ہیں ان کو پہلے جانے تو صحیح کہ کون سا جذبہ ہمیں کیا بتا رہا ہوتا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ تو کرنے کی کوشش کریں.
جیسے ابھی یہاں پہ کوشچن بھی ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں یا تفسیر بھی کمپلسری ہے. دیکھیں آپ کو ڈیپر انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے نا. ترجمے سے آپ نے رننگ پڑھ لیا لیکن اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھا اور اس کو اپنی لائف سے ریلیٹیبل کرنے کے لیے آپ نے اسکالر سے نہیں انڈرسٹینڈ کیا, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کا کیا مسئلہ تھا. بنی اسرائیل کا مسئلہ یہ تھا کہ عوام الناس قرآن مجید پڑھتی نہیں تھی, اور پھر علماء جو تھے وہ ان کے لیے فتنہ بن گئے تھے کہ علماء پھر جو مرضی اس کی انٹرپریٹیشن دے دیتے تھے, اور اس سے پھر ظاہر ہے مشکلات بڑھی ہیں سوسائٹی میں ان کے لیے. تو ہمارا اپنا یہی حال ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ یا تو قرآن مجید کی صرف تلاوت کرتی ہے یا کچھ لوگ صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن ڈیپر انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی پیدا کرنی چاہیے. اتنا تو ہمیں بیسکس تو پتہ ہوں کہ جیسے کوئی بھی معاملہ جو بیسک ہماری زندگی کا ہے اس میں قرآن مجید میں کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اس کو ہم نے کیسے پریکٹس کرنا ہے, تو یہ جاننا ضروری ہے. یہی ہمارا انر اور آؤٹر کانفلکٹ جو ہے اس کو وہ سیٹل کرے گا. جی میم, میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ غلط چیز ہے, ہمیں نہیں کرنی, لیکن بعض اوقات اس طرح کا ماحول آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ سے اسکیپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اب اس طرح کا جب پیئر پریشر ہوتا ہے کہ ہر طرف غیبت کا ماحول ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, تو ہم اب ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ ہر جگہ ہم ڈیفینڈ کریں, کیونکہ حدیث میں اس طرح آتا ہے نا کہ آپ کو اس بندے کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے یا پھر آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں, اس طرح کا مفہوم ہے. اب ہر جگہ آپ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ غیبت ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ ڈیفینڈ کریں گے تو پھر لوگ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے کہ یہ تو ہر وقت دوسرے بندے کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. تو ہم اس طرح کے پریشر کو کس طرح وہ کریں کہ ہم غیبت نہ کریں لیکن ہم لوگوں میں ایسے نظر آئے کہ ہم بھی نارمل ہیں. بس آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں, سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں اور انڈیفرنٹ سے ہو جائیں. اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ تم کیوں نہیں کوئی بات کری, تو آپ کہیں کہ میں نہیں کرنا چاہ رہی, آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل. کسی کے بارے میں بھی ہم بات کیسے کریں. دیکھیں بہت سارے مسئلے جو ہوتے ہیں نا ان کے آنسرز بڑے ہی سمپل ہیں, ان کا طریقہ کار بھی بہت ہی سمپل ہے. ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے نا سیزن 1, سیزن 2, سیزن 3 دیکھنے کی, تو ہم زندگی کو بھی ایسا ہی کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں. اتنا ہم سوچتے ہیں کہ یہ میں کروں گی تو یہ ہو جائے گا, اور اگر کوئی آپ کو کہہ بھی دیتا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ بس اتنی سی بات پہ رہیں. کوئی کہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہو تو چپ رہیں, اس کو سوچنے دیں. لیکن آپ کا بیہیویئر دکھائے گا کہ آپ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتی, تو بات ختم ہو جاتی ہے.